بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والطہر المتخلل اے بین الدمین فی مدتہ اے فی مدت الحیض وما رأت من لون فیہا اے فی المدت سوى البیاض حیض۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں طہر متخلل کا مسئلہ جو باب الحیض میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، گزشتہ سبق میں اس کی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہاں پر مزید ایک بات آپ یہ سمجھے کہ والطہر المتخلل اے بین الدمین، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بین الدمین کہا ہے، بین الحیضین نہیں فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ طہر کے دونوں طرف احاطہ کرنے والا خون حیض ہی ہو، حیض کے علاوہ دوسرا خون بھی استحاضہ وغیرہ کا ہو سکتا ہے۔ تو دو دموں کے درمیان مدت حیض میں حائل ہونے والا پاکی کا زمانہ اور جو کچھ اس مدت کے اندر عورت دیکھیں گی، جس کلر کو بھی سفیدی کے علاوہ، وہ سب حیض مانا جائے گا، یعنی حقیقی یا حکمی طور پر یہ حیض ہے۔ اس سلسلے میں شارح وقایہ نے کل 6 اقوال کی طرف متوجہ کیا ہے، جس میں ہم نے گزشتہ سبق میں پہلا قول جو یا پہلی روایت کہیے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول بھی ہے۔ کہ 15 دن سے کم کا طہر، چاہے آدھا دن ہی کم ہو، فاصل نہیں بنے گا۔ مکمل 15 دن کا طہر اور وقفہ، یہ دو حیض کے درمیان وقفہ ڈالے گا، یعنی اسے پاکی کا زمانہ قرار دیا جائے گا اور طہارت کے احکام لاگو ہوں گے۔ اقل من 15 یومن کی قید لگائی، ان الطہر الذی یکون اقل من 15 یومن، یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ دو خونوں کے درمیان 15 دن کا وقفہ بالاتفاق فاصل ہوتا ہے، حیض نہیں ہوتا، پاکی کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ مثلا کوئی عورت 3 دن خون دیکھے، پھر 15 دن طہر دیکھے اور پھر 3 روز خون، تو یہ 15 روز بالاتفاق طہر ہے اور 2 حیض کے درمیان والا فاصل ہے۔ فصل اور عدم فصلوں کا مطلب ما سبق میں ہم نے سمجھا دیا ہے۔ فصلوں کا مطلب طہر صحیح ہے، اور عدم فصلوں کا مطلب یہ ہے کہ اس طہر کو طہر شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ بھی ایام حکماً خون کے ایام مانے جائے گے۔ اب آئیے ہم دوسرے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرا قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا سے منقول ہے،
جو انہوں نے امام ابو حنیفہ سے لیا ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے، اس قول کا، کہ جب 15 دن سے کم اور 3 دن یا اس سے زائد طہر ہو، 15 دن سے کم ہے لیکن 3 دن یا اس سے زائد ہو، تو اگر دونوں طرف کا احاطہ حیض کے خون سے ہو تو یہ حیض 10 دن کا ہوگا، چاہے مجموعہ 10 دن ہو، چاہے مجموعہ 10 دن ہو۔ پھر سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، جب 15 دن سے کم اور 3 دن یا اس سے زائد طہر ہو تو اگر دونوں طرف کا احاطہ حیض کے خون سے ہو تو یہ حیض 10 دن کا ہوگا، چاہے مجموعہ 10 دن ہو یا چاہے مجموعہ 10 دن سے کم ہو۔ جیسے اس نے 1 دن خون دیکھا، پھر 8 دن طہر، پھر 1 دن خون، یہ 10 دن پورے کے پورے حیض کے مانے جائے گے۔ دوسری صورت مجموعہ 10 دن سے کم ہو، جیسے 1 دن خون دیکھا، پھر 5 دن طہر، پھر 1 دن خون، تو اس دوسری صورت میں 7 دن حیض کے شمار ہوں گے، یعنی وہ درمیان کے 5 دن طہر کے اور دائیں بائیں آگے پیچھے 1 دن جو ہے دم والا، یعنی دونوں صورتوں میں طہر مسلسل خون کے حکموں میں ہوگا، اس لیے کہ اس روایت میں درمیان میں آنے والے طہر کے زمانے کو حیض شمار کرنے کے لیے گویا یہ بات ضروری ہے کہ احاطہ حیض کے خون سے ہو، یعنی دونوں طرف خون ہو حیض کا۔ یہ ہو گئی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یا ان کا قول۔ اس کے بعد وفی روایت محمد عنہ انہ لا یفصل ان احاط الدم بطرفی فی عشرۃ او اقل، اس میں اسی کو بیان کیا گیا۔ وفی روایت ابن المبارک، اب تیسرا قول یا تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ روایت امام محمد والی روایت سے اور زیادہ تنگ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو طہر 3 دن یا اس سے زیادہ ہو مگر 15 دن سے کم، صورت وہی ہے، اگر 10 دن یا اس سے کم ایام میں خون محیط ہو، یعنی طہر کے دونوں جانب خون کا احاطہ ہو، تو یہ حیض ہوگا، جبکہ دونوں خون کا مجموعہ نصاب بنے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں یا اس سے زائد۔ چاہے ایک ہی طرف کا خون نصاب نہ بھی ہو، دونوں طرف کے احاطے، دونوں طرف کے جانب کے خون کو ملا کر کے نصاب بنتا ہو۔ گویا اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ احاطہ دم کے ساتھ ساتھ طہر کے دونوں جانب شروع میں اور آخر میں جو خون ہے وہ دونوں کا مجموعہ کم سے کم نصاب کے بقدر ہونا چاہیے، یعنی 3 دن 3 رات۔ اب دیکھیے اس روایت کے مطابق بروایت امام محمد مذکورہ دونوں صورتوں میں طہر متخلل مسلسل خون نہیں شمار ہوگا۔ ہمیں اوپر والی صورت پر غور کرنا ہے جو ہم نے ابھی مثال کے طور پر بیان فرمائی تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو سمجھنے کے لیے۔ 1 دن خون دیکھا، پھر 8 دن طہر، پھر 1 دن خون۔ امام محمد کی روایت کے مطابق یہ پورے 10 دن حیض کے ہوں گے، جبکہ امام عبداللہ ابن مبارک کی اس روایت کے مطابق درمیان میں جو 8 دن طہر کے ہے یہ طہر مانا جائے گا، مسلسل خون نہیں شمار ہوگا، اس لیے کہ دونوں طرف 1 دن خون ہے، احاطہ نصاب نہیں ہوا اس صورت میں، احاطہ نصاب نہیں۔ پھر دوسری صورت میں بھی آپ غور کرو، 1 دن خون دیکھا، پھر 5 دن طہر، پھر 1 دن خون، یہاں بھی احاطہ نصاب نہیں، یعنی 2 ہی دن ہو رہے ہیں۔ اب امام عبداللہ ابن مبارک کی جو روایت ہے کہ احاطہ دم بھی ہو اور دم نصاب کے بقدر ہو، چاہے دونوں کا مجموعہ، دونوں جانب کا مجموعہ ملا کر نصاب کو پہنچتا ہو، تب درمیان میں آنے والے طہر کو
حیض کا حکماً حیض کے ایام مانے جائے گے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک عورت 2 دن خون دیکھے اور 7 دن طہر دیکھے پھر 1 دن خون۔ اب دیکھیے اس صورت میں 7 دن طہر کے ہیں اور دونوں جانب شروع میں 2 دن خون، آخر میں 1 دن خون، تو طہر کے کو احاطہ دم بھی ہوا ہے اور احاطہ نصاب بھی، یعنی نصاب مکمل ہو گیا 3 دن کا۔ اس صورت میں درمیان کے 7 دن مسلسل خون کے مانے جائے گی، شرط تو پوری ہو رہی ہے ان کی روایت کے مطابق، یا اس کے برعکس، یا تو 1 دن خون دیکھے اور 4 دن طہر پھر 2 دن خون، تو احاطہ نصاب اس صورت میں بھی ہے، درمیان میں 4 دن طہر کے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حیض کی اقل مدت 3 دن ہے، اس سے کم کا خون حیض نہیں ہوتا، تو احاطہ نصاب کی شرط تو روایت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اس کی بنیاد یہی ہے کہ دونوں جانب کا محیط خون نصاب کے بقدر ہو، یعنی 3 دن اور 3 رات، تو ہی درمیان کے طہر کو حیض شمار کیا جائے گا حکماً، اس لیے کہ اقل مدت حیض 3 دن ہے، اس سے کم کا خون حیض نہیں ہوتا۔ اب جب دم محیط اس مقدار تک پہنچ جائے، یعنی مقدار اقل نصاب مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو وہ قوی بن جاتا ہے۔ اب جب وہ قوی بن گیا تو اب ممکن ہے کہ درمیان والے جو طہر کے ایام ہے ان کو بھی دم قوی کے تابع بنا کر حیض بنا دیا جائے، اس لیے حکماً وہ ایام بھی دم کے مانے جائیں گے۔ اور جو دم ایسا نہ ہو، یعنی مطلب طہر کے دونوں جانب نصاب کے بقدر ہو، یعنی اقل مدت حیض 3 دن کے برابر نہ ہو، تو وہ ضعیف ہے۔ جب وہ ضعیف ہے تو وہ حیض نہ ہوگا، لہٰذا جب وہ خود حیض نہیں ہے، کیونکہ 3 دن سے کم و خون کو حیض نہیں کہا جاتا، تو اس کے غیر کو، یعنی درمیان میں جو پاکی کا زمانہ ہے، اس کو بھی حیض نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے وفی روایت ابن المبارک عنہ، امام ابو حنیفہ سے عبداللہ ابن مبارک کی روایت میں یہ ہے انہ یشترط مع ذالک، کہ ان تمام شرطوں کے ساتھ، یعنی جو شرط امام محمد نے لگائی ہے احاطہ دم کی، اسی کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مبارک کی روایت کے مطابق کون الدمین نصاباً، دونوں جانب کا جو دم ہے اس کا نصاب ہونا شرط ہے، جس کو ہم نے مثالوں سے سمجھا دیا۔ اب آپ آگے دیکھیے وعند محمد یشترط مع ھذا کون الطہر مساویا للدمین او اقل۔ اب یہ چوتھا قول ہے اس سلسلے میں، جو کہ خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مذہب ہے۔ اس سے پہلے جو امام محمد کی طرف منسوب قول ہے وہ امام ابو حنیفہ سے لی گئی روایت نقل کی گئی، اور اب یہاں جو عند محمد کہا جا رہا ہے یہ خود امام محمد کے نزدیک درمیان میں آنے والے خون کو حیض شمار کرنے کی، یعنی درمیان میں آنے والے طہر کو، پاکی کے زمانے کو حیض شمار کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 10 دن یا اس سے کم مدت میں اس طہر کی دونوں طرف میں خون محیط ہو، یہ پہلی شرط تو بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 2، دونوں محیط خونوں کا مجموعہ نصاب یعنی 3 دن اور 3 راتیں ہو، جو عبداللہ ابن مبارک کی روایت میں شرط ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ تیسری شرط، درمیان میں آنے والا طہر دونوں محیط دموں کے، یعنی دونوں جانب جو دم ہے یہ طہر کا زمانہ اس کے مساوی ہو یا اس سے کم ہو، یعنی طہر دم کے برابر ہو یا اس سے کم ہونا چاہیے، تب ان طہر کے ایام کو حیض شمار کیا جائے گا۔ اور اگر مجموعے سے زیادہ ہو، یعنی اگر طہر کا زمانہ دونوں دم کے مجموعے سے اگر زیادہ ہے تو اسے حیض نہیں بلکہ فاصل شمار کیا جائے گا، یعنی پاکی کے ایام مانے جائیں گے۔ اس کی صورت دیکھیے، ایک عورت 2 روز خون دیکھے اور 5 روز طہر، پھر 3 روز خون، ظاہر سی بات ہے 2 روز ابتدا میں خون، آخر میں 3 روز خون، یہ خون کے ایام ہوئے 5، اور درمیان میں 5 روز طہر کا ہے۔ دوسری صورت، ایک عورت 3 روز خون دیکھے
پھر 3 روز طہر، پھر 1 روز خون. یہاں 3 روز خون ابتدا میں ہے، پھر 3 روز طہر کا زمانہ، پھر 1 روز خون. تو اب پہلی صورت میں خون کا مجموعہ طہر کے برابر ہے، کیونکہ پہلی صورت ہم نے کیا بیان کی؟ 3 روز خون دے کے 2 روز خون، 5 دن طہر، پھر 3 روز خون. تو طہر 5 دن ہے اور دم بھی 5 دن ہے، تو مجموعہ طہر کا دم کے مجموعے کے برابر. اور دوسری صورت میں مجموعہ طہر سے زیادہ ہے، یعنی دم مجموعہ طہر سے زیادہ ہے، اس لیے کہ دوسری صورت میں 3 روز خون دے کے، پھر 3 روز طہر دے کے، اور پھر 1 روز خون دے کے. تو ظاہر سی بات ہے دم کا زمانہ طہر کے زمانے سے زیادہ ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں طہر فاصل نہ ہوگا بلکہ حیض میں شمار ہوگا. اس لیے کہ تیسری شرط یہ تھی کہ درمیان میں آنے والا طہر دونوں محیط دموں کے یا تو برابر ہو یا اس سے کم ہو. یا مثلا ایک عورت 2 روز خون دیکھے، پھر 5 روز طہر اور 2 روز خون دیکھے، تو چونکہ طہر خون کے مجموعے سے زیادہ اور غالب ہے لہذا فاصل ہوگا نہ کہ حیض. پہلی 2 صورتوں میں شرط تو پائی جا رہی ہے برابر کی، یا طہر کا دم کا زمانہ دم زیادہ ہے طہر کے مقابلے میں، تو غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے. اور آخری جو صورت ہم نے پیش کی ہے کہ 2 روز خون دے کے، پھر 5 روز طہر دے کے، اور 2 روز خون دے کے. اب ظاہر سی بات ہے ابتدا میں 2 روز خون اور آخر میں 2 روز خون، اور طہر کا زمانہ درمیان میں 5 ہے، تو مجموعہ طہر مجموعہ دم سے بڑھ گیا، تو شرط تو پائی نہیں جا رہی ہے، لہذا اعتبار غالب کا ہوتا ہے. تو یہاں طہر کا اعتبار ہوگا جو کہ غالب ہے، لہٰذا یہ طہر فاصل ہوگا نہ کہ حیض. تو گویا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق تیسری جو اہم شرط ہے کہ طہر کا زمانہ دم سے برابر ہو یا دم سے کم ہو. اگر طہر کا زمانہ زیادہ ہوگا، طہر زیادہ ہوگا دم کے مقابلے میں، تو غالب کا اعتبار ہوتا ہے، مغلوب کا نہیں. الاعتبار و بالغالب کے اعتبار سے پھر وہ فاصل مانا جائے گا. یہ چوتھا قول تھا جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا مذہب ہے. اسی کو بیان کیا وَإِنْدَ مُحَمَّدٍ يَشْتَرِطُ مَعَ هَذَا، ان مذکورہ شرائط کے ساتھ، یعنی احاطہ دم اور نصاب دم کی شرط کے ساتھ ساتھ کون طہری مساوی للدمین، طہر کا دونوں دم کے مساوی ہونا شرط ہے، او اقل یا کم ہونا شرط ہے. ثم اذا صار دما عنده، پھر جب یہ امام محمد کے نزدیک دم ہو گیا، یعنی حکماً اس کو دم مانا گیا، تو وہ طہر آخر مغلوب ہوتا ہے. فَإِنْ أُجِدَ فِي عَشَرَةٍ هُوَ فِيهَا طَهْرٌ آخَرُ يَغْلِبُ الدَّمَيْنَ الْمُحِيطَيْنِ بِهِ لَكِنْ يَصِيرُ مَغْلُوبًا إِنْ عُدَّ ذَلِكَ الدَّمُ الْحُكْمِيُّ دَمًا. اب کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ذرا ترجمہ کرتے ہیں. پھر جب ان کے نزدیک یعنی امام محمد کے نزدیک طہر متخلل حکماً خون ہو گیا، پس اگر 10 دن کے اندر جن میں طہر متخلل ہے دوسرا طہر پایا گیا، اجید فی عشرۃ ہوا فیہا طہر آخر، دوسرا طہر پایا گیا جو ان دونوں محیط خون پر غالب ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس دم حکمی کو دم شمار کیا جائے، لیکن یسیر مغلوبا ان عد ذلک الدم الحکمی دمن، یہ طہر مغلوب ہو جاتا ہے اگر دم حکمی کو شمار کیا جائے، فإنه يعد دمن، تو طہر آخر مغلوب ہو جاتا ہے تو اس دم حکمی کو حیض شمار کیا جائے گا، یہاں تک کہ طہر آخر کو بھی حیض شمار کیا جائے گا. مگر امام ابو سہیل کے قول کے مطابق ان کے نزدیک طہر کے حکماً حیض ہونے میں شرائط مذکورہ کے ساتھ ایک اور شرط ہے، الا فی قول ابی سہیل. اس کا حاصل کیا ہے اس بات کا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ امام محمد کے مذہب کے مطابق احاطہ دم، نصاب دم
کے ساتھ ساتھ تیسری شرط ہے طہر کا زمانہ دم کے برابر ہو یا دم سے کم ہونا چاہیے۔ اگر زمانہ طہر کے دم سے زیادہ اگر ہے تو فاصل ہوگا غالب کا اعتبار کرتے ہوئے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ اگر دم حقیقی کا اعتبار کیا جائے جو اس طہر کو محیط ہے، یعنی طہر کے دونوں جانب جو حقیقی خون ہے، صرف اسی کا اگر اعتبار کیا جائے تو طہر اس پر زائد اور ہو جائے گا، یعنی بڑھ جائے گا اوپر کی مثالوں میں۔ اور اگر سابق طہر کو دم قرار دے کر ایک طرف شامل کر کے حساب لگایا جائے تو دوسرا طہر دونوں طرفوں کے مجموعے سے کم ہوگا۔ مثلا ایک عورت ابتدا میں 2 دن خون دے کے اور 3 دن طہر دے کے اور 1 دن خون دے کے، ابتدا میں 2 دن خون، درمیان میں 3 دن طہر اور 1 دن خون، یہ پہلا طہر۔ پھر 3 دن طہر اور 1 دن خون دے کے، یہ دوسرا طہر۔ اب پہلے طہر میں شرائط جو لگائی گئی اوپر وہ موجود ہے، کیونکہ 2 روز خون، 3 دن طہر اور 1 دن خون، تو یہاں پر ایام دم اور ایام طہر دونوں برابر ہے۔ جب برابر ہے تو شرط پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کو درمیان کے 3 دن جو طہر کے وہ حیض شمار ہوں گے، یہ طہر فاصل نہیں بنے گا، اس لیے کہ پہلا جو طہر ہے وہ دم کے برابر ہے۔ لیکن دوسرا جو طہر ہے کہ 1 دن خون، پھر 3 دن طہر اور 1 دن خون، ظاہر سی بات ہے دونوں جانب اس طہر کے 1 دن خون ہے اور 3 دن طہر ہے۔ اس صورت میں طہر کا زمانہ دم کے زمانے سے بڑھ گیا، مجموعہ طہر مجموعہ دم سے آگے بڑھ گیا۔ اب طہر ثانی زائد ہے، کیونکہ دونوں طرف 1 دن کے خون کے مجموعے سے طہر ثانی زائد ہے، یعنی 3 دن ہے۔ لیکن اب دیکھیے طہر اول کو جو پہلے 3 دن ہیں خون حکمی شمار کرنے سے، جیسے کہ ہم نے شمار کیا شرط پائے جانے کی وجہ سے 2 روز خون ہے، 3 دن طہر ہے اور 1 دن خون ہے، تو چونکہ شرط موجود ہے تو درمیان کے طہر کو طہر حکمی شمار کیا۔ تو اب یہاں دوسری صورت میں طہر کا زمانہ زیادہ ہے، دونوں جانب 1 دن خون ہے، درمیان میں 3 دن طہر ہے، لیکن طہر اول کو خون حکمی شمار کرنے سے ایام دم 7 ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی، کیونکہ ایام طہر 5 ہے، اور اب اس صورت میں پہلے طہر کو خون حکمی شمار کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے 3 دن وہ خون کے اور 2 دن ادھر کے، 4 دن ادھر کے، اس طرح جو ہے 7 ایام یہ دم کے ہو جائیں گے، جو کہ طہر ثانی سے زائد ہے۔ تو اس صورت میں دوسرے طہر کو بھی حیض قرار دیا جائے گا اور یہ تمام دن حیض ہی کے شمار ہوں گے، کیونکہ اس صورت میں دم کا زمانہ طہر اول کو حکمی خون شمار کرنے سے زمانہ دم زمانہ طہر سے بڑھ گیا، اور الاعتبار بالغالب جیسا کہ اوپر کہا، تو غالب چونکہ خون ہے اس لیے درمیان کے ان ایام کو بھی حیض شمار کیا جائے گا۔ البتہ امام ابو سہیل کے قول کا اس سے استثناء ہے، کیونکہ ان کے نزدیک طہر کے حکماً حیض ہونے میں مذکورہ شرائط کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ طہر ان دونوں حقیقی خون سے جو کہ اس کو محیط ہے مساوی ہو یا کم ہو، یعنی گویا وہ حکمی دم کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، دم حقیقی کا ہی اعتبار کرتے ہیں کہ وہ مساوی ہو یا کم ہو، طہر کا زمانہ دم حقیقی کے برابر ہو یا دم حقیقی سے کم ہو، دم حکمی کو وہ معتبر نہیں مانتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ دونوں صورتوں میں جو ابھی ہم نے مثال پیش کی ہے، امام ابو سہیل کے علاوہ سب کے نزدیک تمام 10 دن حیض کے ہوں گے، سب کے نزدیک
لیکن ابو سہیل کے نزدیک پہلی صورت میں صرف پہلے 6 دن حیض کے ہوں گے اور دوسری صورت میں دوسرے 6 دن حیض کے ہوں گے۔ پہلے 6 دن 2 دن خون دے کے اور 3 دن طہر دے کے اور 1 دن خون، یہ پورے 6 دن حیض کے ہو گئے۔ اور دوسری صورت میں بھی 1 دن خون دے کے، پھر 3 دن طہر دے کے اور 1 دن خون دے کے، دوسری صورت میں 6 دن حیض کے ہوں گے۔ اب آخری قول ہوگا وعند الحسن ابن زیاد الطہر الذی یکون ثلاثۃ او اکثر یفصل مطلقا۔ امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب امام ابو یوسف کے قول کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے، آخر جو روایت امام ابو یوسف کرتے ہیں کہ 15 دن سے کم کا طہر مطلقاً فاصل نہیں ہوتا، جبکہ حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا حاصل یہ کہ جب 3 یا 4 روز کا طہر ہو تو بغیر شرط و تفصیل کے مطلق طور پر غیر فاصل ہے۔ نہیں، یہ حسن ابن زیاد کے نزدیک نہیں، حسن ابن زیاد کے نزدیک تو مطلقاً فاصل ہے۔ جب 3 یا 4 روز کا طہر ہو تو امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق یہ غیر فاصل ہے، اور حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق مطلقاً فاصل ہے بغیر کسی شرط کے۔ عبارت کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔